پچھلے سبق میں ہم نے تصوف کے حوالے سے جو تصوف کا پہلا حرف ہے جس کو تا بولتے ہیں، تا کے حوالے سے ہم نے توبہ کے متعلق تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالی تھی۔ آج تصوف کا جو اگلا لفظ ہے جس کو صاد بولتے ہیں، آج اس صاد کو ہم دیکھیں گے کہ صاد کا کیا ہم اس میں مفہوم رکھا گیا ہے۔ یہ جو تصوف لفظ بنا ہے جو 4 حرفوں سے مل کر بنا ہے، اس میں جو صاد والا حرف ہے وہ کیا کردار ادا کرے گا۔ تو اس کے لیے عرض خدمت حضور، صاد تو تھا توبہ، تو سے تھی توبہ۔ توبہ کو ہم نے اس کے 2 حصے تھے وہ پڑھ لیے تھے، ہم نے آپ کو اس کے متعلق بتا دیا تھا کہ توبہ 2 طرح کی ہے، ایک ظاہر کی اور ایک باطن کی۔ ہاں، یہاں میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جب توبہ کا پہلا مرحلہ ہمارا مکمل ہو جاتا ہے، خالی اتنا کہنے سے توبہ والا معاملہ پورا نہیں ہوتا کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں، اور جو بھی مجھ سے غلطیاں کوتاہیاں یا گناہ ہوئے میں ان سے تائب ہو کر میں تیری طرف رخ کرتا ہوں۔ مطلب یہ بات آپ نے زبان سے کہی ہے، عملی طور پر آپ نے ابھی کوئی اس کا مظاہرہ نہیں کیا، عملی طور پر آپ نے اس کو اپنے جسم کے اوپر طاری نہیں کیا۔ ابھی آپ کے عمل میں توبہ کا یہ جو توبہ کی ہے آپ نے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، عملی طور پر ابھی آپ نے اس کی طرف کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ جب آپ عملی طور پر اس کی طرف قدم بھی اٹھا لیں گے نا، جب آپ اس توبہ کو مکمل کر لیں گے، آپ کے عمل کے اندر، آپ کے کردار کے اندر، آپ کے گفتار کے اندر توبہ کا عکس نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ جو گناہ آپ کرتے تھے وہ چھوڑ دیے، جو بدتمیزیاں آپ کرتے تھے وہ چھوڑ دی، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر آپ اس کی نافرمانی کرتے تھے وہ چھوڑ دی۔ اس کا اب عنصر آپ کے اندر نظر ہی نہیں آتا۔ آپ کی چال ڈال میں فرق آ گیا، آپ کی گفتار میں فرق آ گیا۔ جب یہ فرق بھی ظاہر ہو گیا، واقعی آپ کے باطن کے اندر بھی توبہ نے اپنا جلوہ دکھا دیا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کا نفس ہمارا، جو نفس کو کچلنے کی بات ہم نے پیچھے کی تھی نا، وہ نفس کو کچلنے کی بات کو بھی تھوڑا سمجھ لیں۔ نفس کو کچلنے سے مراد تھا کہ نفس امارہ کو کچل دیا جائے جو گناہ کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اب نفس امارہ اتنا کمزور ہو جائے گا اس توبہ کے بعد کہ وہ نفس لوامہ کی طرف تبدیل ہو جائے گا، اور اس کا بندے کو پتہ بھی چلتا ہے۔ اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا پتہ ایسے چلے گا کہ وہ جب نفس امارہ نفس لوامہ کی طرف آئے گا نا، تو جو آپ کو دیکھیں ہر بندے کو خواب آتی ہے، نفس امارہ والے کو جو خواب آتی ہے اس میں کبھی وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، کبھی وہ کسی جن سے لڑ رہا ہوتا ہے، کبھی وہ کسی شیطان سے لڑ رہا ہوتا ہے، کبھی سانپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی گندی چیز دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی وہ کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی وہ پتہ چلتا ہے میرے پہ فلاں نے کچھ کر دیا، کبھی وہ دیکھتا ہے میرے اوپر فلاں نے کوئی جادو کر رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ اس طرح کے چکروں کے میں ہی الجھا رہتا ہے۔ لیکن جب توبہ کا پہلا مرحلہ پورا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی خوابیں جو یہ آتی تھی نا، یہ گندی خوابیں یہ تبدیل ہونی شروع ہوتی ہیں اچھی خوابوں۔ اب اس کو کبھی خواب میں دیکھتا ہے کہ میں توبہ کر رہا ہوں، کسی کے ہاتھ پر میں بیعت لے رہا ہوں، اس سے میں بیعت کے اندر، بیعت ایک معاہدے کا نام ہوتا ہے، وہ بیعت لے رہا ہوں، میں اس کی بیعت میں توبہ کر رہا ہوں، میں مسجد میں جا رہا ہوں، میں فلاں مسجد سے آ رہا ہوں، میں نے بارش کو برستے دیکھا، میں نے اللہ کی رحمت کو دیکھا، تو وہ پھر اس کی خوابیں جو شیطانیت کی طرف جاتی تھی، اب اس کی وہ خوابیں رحمانیت کی طرف آ رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ نفس امارہ اس کا جو ہے نا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور وہ تبدیل ہو رہا ہے اس کا نفس لوامہ کی طرف۔ اب جب لوامہ کی طرف آئے گا تو پھر اس کے اوپر اگلا جو مرحلہ آئے گا، یہ نہیں کہ اب اگلے مرحلے میں جانا ہے، پچھلی کلاس کا سبق بول جا رہا ہے، نا، یہ توبہ کا معاملہ جو آپ نے کیا تھا، توبہ اللہ رجوع اللہ جب آپ نے کیا تھا، اللہ کی طرف جو آپ نے رجوع کی تھی وہ ساتھ ساتھ چلتی رہے گی، وہ نہیں آپ چھوڑ سکتے، وہ ساتھ ساتھ چلے گی۔ وہ توبہ کو تو آپ چھوڑ سکتے ہی نہیں نا، کیونکہ یہ 4 چیزوں نے مل کے تصوف بنانا ہے۔ تو یہ جب آپ نے وہ توبہ والا معاملہ بھی آپ کا ساتھ ساتھ
وہ چل رہا ہے، آپ توبہ پہ گامزن ہو گئے، آپ کے اندر باہر توبہ رچ بس گئی۔ جب وہ توبہ آپ کے اندر باہر رچ بس گئی تو پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آئے گا، لیکن وہ مرحلہ وہ بھی پورا ساتھ میں ہوگا، لیکن یہ توبہ بھی ساتھ میں آپ کے رہے گی، اس کو چھوڑ نہیں سکتے آپ۔ یہ آپ بے شک نفس لوامہ کی طرف منتقل ہو جائیں، اس مقام پر بھی آپ چلے جائیں، لیکن توبہ آپ پھر بھی ہر دم کرتے رہیں گے اور توبہ کے اوپر آپ مکمل رہیں گے، اور توبہ کی طرف آپ مکمل رہیں گے۔ توبہ نہیں چھوڑی جا سکتی کسی بھی صورت میں، کسی بھی صورت میں، چاہے آپ کسی بھی مقام پر چلے جائیں، یہ توبہ ہر دم آپ کے ساتھ رہے گی۔ آپ بے شک اللہ سے اعلیٰ مقام حاصل کر لیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں آپ معافی مانگتے رہیں گے، اللہ کی بارگاہ میں آپ معافی مانگتے رہیں گے، گڑگڑاتے رہیں گے، اس کی حالت بدلتی رہے گی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، توبہ کو میں مزید انشاءاللہ آگے پھر کہیں جا کے توبہ کو پھر چھیڑیں گے، کیونکہ یہ مراحل ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ اب آ گیا ساتھ جو ہے نا جی، اس کا تعلق ہے صفائی سے، ساتھ سے صفائی بنتی ہے۔ اب یہاں صفائی کون سی ہوگی؟ یہاں صفائی کون سی ہوگی؟ یہاں بھی صفائی دو قسم کی ہے، جس طرح پیچھے آپ نے توبہ دو قسم کی پڑھی تھی، یہاں پر صفائی دو قسم کی ہے۔ آج ہم ساتھ کو ہی پڑھیں گے، واؤ کو پھر آئندہ اگلے پروگرام پہ رکھ لیں گے۔ ساتھ پہ ہم نے کیا اس میں کیا آ گئی، اس میں صفائی آ گئی۔ صفائی بھی دو طرح کی، پہلی قلب کی صفائی، دوسری سر کی صفائی۔ پہلے قلب کی صفائی، پھر سر کی صفائی۔ قلب کی صفائی یہ ہے کہ دل ان بشری قدورتوں یا دنیوی رغبتوں سے پاک ہو جائے۔ آپ کا دل جو ہے نا، آپ کے ساتھ جو بشری قدورتیں ہیں یا جو دنیا کی جو رغبت ہے جو آپ کی، وہ دل ان سے پاک ہو جائے۔ اور اگر آپ غور کریں نا تو یہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جب آپ سارا اس کو مجھ سے سن لیں گے نا تو پھر آپ کو سمجھ لگے گی کہ یہ تو کلمے کا ترجمہ ہے سارا۔ کلمہ بھی تو ہمیں اسی طرف لے کے آ رہے ہیں، یہ بھی اسی طرف لے کے جا رہی ہے۔ تو ان تمام رغبتوں سے، جس میں بشری رغبت بھی ہے اور جس میں دنیا کی رغبت بھی ہے، اب ان سے دل کو پاک کرنا، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے جو بے کثرت کھانے پینے، یعنی کچھ لوگوں کو بڑی عادت ہوتی ہے کھانے پینے کی، بڑی لذیذ چیزیں کھانے کے بڑے وہ عادی ہوتے ہیں۔ تو اس بیماری سے بچنے کے لیے تو سب سے پہلے وہ لذیذ کھانوں کو چھوڑنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ دل کو بیماری سے بچانے کے لیے آپ کو لذیذ کھانے چھوڑنے، یا دوسرے لفظ میں جو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان لذیذ کھانوں کو کم کر دیں، نہ چھوڑیں، اس میں کمی لیں، ٹھیک ہے؟ جو آپ اس میں لذیذ کھانوں میں کمی کریں گے تو آپ کا رجحان اللہ رب العزت کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ یہ آزمائی ہوئی باتیں جو آپ سے کہی جا رہی ہیں، یہ کوئی وہ سارے خالی ریٹن کی باتیں نہیں ہیں، یہ آزمائی ہوئی باتیں ہیں، یہ پریکٹیکلی باتیں جو آپ سے شیئر کی جا رہی ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ کھانے پینے کی جو کثرت تھی اس کو کم کرنا پڑے گا۔ زیادہ سونے کی جو عادت ہے، 8 گھنٹے نارمل بتائے گئے ہیں اور 6 گھنٹے سے کم سونا سے منع کیا گیا ہے۔ اب کچھ لوگ 10 گھنٹے 12 گھنٹے سوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کو کم کرنا پڑے گا۔ جتنا آپ اپنی نیند کو کم کریں گے اتنا ہی آپ کی رغبت دین کی طرف زیادہ ہوتی جائے گی۔ آپ 6 گھنٹے کر لیں، فی الحال 6 گھنٹے سے کم تو ویسے بھی وہ میڈیکل سائنس بھی ہمیں کہتی ہے، ویسے بھی ہمارے جسم کی ریکوائرمنٹ ہے 6 گھنٹے پورے ہو جائیں۔ تو اس کا بھی طریقہ بتائیں گے کہ 6 گھنٹے آپ سوتے بھی رہیں اور آپ کا دل اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے۔ ایک سٹیج ایسی بھی آئے گی آپ سوئیں گے بھی لیکن اللہ کے ذکر میں بھی رہیں گے۔ اچھا، اس میں زیادہ سونے سے آپ کم سونے کی طرف آئیں گے، زیادہ کھانے سے کم کھانے کی طرف، زیادہ سونے سے کم سونے کی طرف آئیں گے۔ اور سب سے جو اس میں اہم بات ہے وہ کیا ہے؟ زیادہ جو بولتے ہیں، بطونی ہے جو
اس میں کمی کرنی پڑے گی. اتنا ہی بولیں جتنی ضرورت ہے، زیادہ وقت خاموشی میں. دوست احباب سے ملتے ہیں تو کسی ادھر ادھر دوست کے کوئی بری بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی جو اچھی بات ہے وہ کر دیں. اس کی بری عادتوں کو چھوڑنا پڑے گا. اس کی اپنی بری عادتیں جب آپ چھوڑ رہے ہیں تو اس کی بری عادتوں کو بھی اپنی زبان پر لانے کے لیے آپ کو ان کو چھوڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. اب اس کی بری عادتیں جب چھوڑ دی تو آٹومیٹکلی غیبت نکل گئی بیچ میں سے. تو اس لیے آپ کی جو بول چال ہے اس کو بھی آپ نے کم کرنا ہے. یہ آپ کے قلب کی صفائی پہ جو ہے نا اس کے آپ کو وہ دے رہا ہوں جس کو کہتے ہیں نا مانجے دے رہا ہوں. پنجابی کا لفظ ہے مانجے، صفائی کرنے والے. یہ صافی جس سے صاف کرتے ہیں، یا وہ کپڑا جس سے ہم ٹیبل وغیرہ کو صاف کرتے ہیں، یہ وہ صافیاں میں آپ کو دے رہا ہوں. اس میں ان کو کم کرتے جائیں تو دل آپ کے اندر سے قدورت آٹومیٹکلی کم سے کم ہوتی جائے. اچھا، یہ بھی ہو گیا. زیادہ بولنا بھی ہو گیا. زیادہ کھانے کی جو محبت تھی اس کو بھی دل سے نکالنا پڑے گا. زیادہ شہوت، کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے ہر وقت شہوتی خیالات میں مگن رہتے ہیں، اس کو بھی کم کرنا پڑے گا. اس کو بھی کم کرنا پڑے گا. بہت حد تک اس کو بھی آپ کو اس میں کمی لے کے آنی پڑے گی. پھر اہل و عیال کی حد سے زیادہ محبت. اہل و عیال کی حد سے زیادہ محبت، کیونکہ یہ حد سے زیادہ محبت آپ کو دین سے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دور کرتی ہے. جبکہ ان سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت آپ کے دل میں ہو. باقی تمام محبتیں اس کے تابع ہوں. اور اس بات کو بھی آگے لے کے آنے کے لیے، تمام محبتوں کو اس کے تابع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان محبتوں کو کم کیا جائے، اس میں کمی لائی جائے، تاکہ اللہ رب العزت کی محبت، اس کے رسول کی محبت میں اضافہ کیا جائے. زبان سے نعرے مارنے سے، نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں بنے گی. آپ کے دل کے اندر اس محبت کو زیادہ کرنا پڑے گا، تاکہ آپ ان کے کہے ہوئے قول کو، ان کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو ہر پہ آخر سمجھتے ہوئے اس پہ عمل شروع کریں. یہ بات بھی ہو گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اہل و عیال کی حد سے زیادہ محبت، اس کو بھی کمی کر لی ہم نے. اور مذکوروں پر جو آپ کو بتائے گئے ہیں، ابھی میں نے جو آپ کو خصائل بتائے ہیں، خصائل بد میں کہوں گا ان کو، کیونکہ ان کو اب کم سے کم کرنا، بیچ میں سے چھوڑنا تو ہے نا، تو بد کو ہی چھوڑا جاتا ہے نا. تو آپ نے خصائل بد کو، جب آپ نے ان کو دل کو صاف کرنے کے لیے ان کو جب چھوڑنا شروع کیا تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں، ان کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اس کے لیے کسی سالک مرد کی ضرورت پڑتی ہے، کسی ایسے شخص کی ضرورت پڑتی ہے جو اس راہ سے گزر چکا ہو، جس کا دل صاف ہو چکا ہو. ایسے صاف دل کی ضرورت پڑے گی آپ کو. اس کی نگرانی میں آپ کو کچھ وہ مشقیں بھی دی جاتی ہیں، وہ بھی کی جائیں گی، تاکہ اس دل کے اندر سے یہ تمام چیزیں نکال دی جائیں. اب وہ سالک کیا کرے گا؟ میں اب آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں. سالک کیا کرے گا؟ یہاں اب آپ کو یہاں یہ بھی سمجھ لگے گی کہ ہم نے مرشد کو اگر پکڑنا ہے تو وہ کیسا ہونا چاہیے. یہ آپ کو اس بات کی یہاں پر یہ بھی سمجھ لگنی شروع ہو جائے گی. چلیں ابھی ہم اس کی طرف نہیں جاتے ہیں، مرشد کیسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے. ہم آتے ہیں اب اس سے اگلے مرحلے کی طرف کہ وہ سالک جس کو ہم اپنا استاد مقرر کرنا ہے، جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے ہم نے یہ وعدہ لینا ہے کہ اب ہم اس منزل کی طرف ہم نے رواں ہونا ہے، اپنے نفس امارہ کو نفس لوامہ کی طرف بدلنا ہے ہم نے. تو اس کے لیے اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو اب وہ کیا کہتا ہے، وہ اپنی نگرانی میں، آپ کو اپنی نگرانی میں، آزاد چھوڑ کے نہیں. میں نے بڑے گھر ایسے دیکھے ہیں، بڑے ہی گھر میں نے ایسے دیکھے ہیں جو 72 دفعہ سورہ یاسین پڑھتے تھے. کوئی مسئلہ بن گیا، یاسین پڑھ لیں گے. کوئی مسئلہ بنے آیت کریمہ پڑھ لی، خود ہی پڑھ لی، بغیر کسی سے پوچھے، بغیر کسی سے انسٹرکشنز بھی ہے، کسی علم والے کے بغیر پوچھے کر لی. تو وہ رجت کا شکار ہو گیا، اور بڑے بڑے سال وہ جادو ٹونا کے چکروں میں پڑے رہے.
حالانکہ جادو ٹونا میں کچھ نہیں تھا، وہ خود اپنے ہی عمل کی کوئی رجت ہوئی تھی، تو اس میں وہ پھنسے ہوئے تھے، سنبھالنا گیا نہیں بعد میں وہ، تو پھر خود ہی اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، لمبی بات ہے، اس کو بھی میں نہیں، اب ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی اس کی بھی باری آ ہی جائے گی۔ اب وہ کیا کرائے گا، وہ اپنی نگرانی میں آپ سے ذکر اللہ کرائے گا، اللہ یا لا الہ الا اللہ، یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یا وہ کوئی، یا اللہ، یا نور، یا حق المبین، یا حق، یا حق، یا حق، یہ ذکر آپ سے کروایا جائے گا۔ آپ کے باطن کے اندر سے یہ جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کو نکالنے کے لیے آپ کو جہر کا ذکر اللہ دیا جائے گا۔ ہم جب ذکر اللہ یا کوئی بھی ذکر اونچی آواز سے کرتے ہیں نا، تو کچھ لوگ کہا کہ ہمارے اوپر انگلی اٹھاتے کہ اللہ بولا ہے، آپ کس کو سنا رہے؟ بھائی اللہ تو بولا نہیں ہے، لیکن دیکھو جب اذان ہوتی ہے نا تو شیطان کو دور بھاگ جاتا ہے، اذان تو اونچی دی جاتی ہے۔ ہم تو اپنے نفس شیطانیت کو اپنے سے ختم کر کے تو نفس لوامہ کو اپنے اوپر حاوی کرنے کے چکر میں ہے، تو اس کے لیے بھی ذکر جہر، ذکر اونچی آواز کا ذکر ضروری ہے، تاکہ ہمارے کانوں تک جو آواز جائے وہ کانوں کے اندر جا کے اس کی تاثیر ہمیں عطا کرے۔ زبان سے ہم کہیں تو ہماری زبان بھی اس ذکر کو کرتے کرتے زبان بھی اپنے اندر کی تاثیر ہمارے اندر پہنچا دے۔ ہماری تمام توجہ اس ذکر میں جس وقت یکسوئی کے ساتھ ہماری زبان سے 10 12 15 دفعہ یہ اللہ کا ذکر یا کلمے کا ذکر یا جو بھی ذکر نکل گیا، تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اسی وقت آپ کے دل کی کیفیت بدلنا شروع ہو جائے۔ اب اس پر مہینہ بھی لگ سکتا ہے، 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، سال بھی لگ سکتے ہیں، 10 سال بھی لگ سکتے ہیں، لیکن یہ کیفیت بدلنی ضروری ہے۔ اس کے لیے پھر سالک کی چاہیے کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مہینہ ہو گیا اس کو یہ محنت کرتے ہوئے، تو ابھی اس کو اس محنت کے لیے اس کو کوئی فرق نہیں پڑا، تو میں کوئی تبدیلی کروں۔ جس طرح دعائیاں کو ادل بدل کرتے ہیں، اسی طرح وظائف کا، ذکر کا بھی ادل بدل کیا جاتا ہے۔ ہاں، یہاں ایک بات اور، اگر کسی کو ایک بندہ کہتا ہے کہ تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس سے فرق نہیں پڑا، تو ایسا کرے اللہ کا ذکر چھوڑ دے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے۔ اب وہ نہ اللہ کا ذکر چھوڑتا ہے، پھر ساتھ میں لا الہ الا اللہ بھی شروع کر دیتا ہے۔ کچھ وقت بعد سالک اس کو دیکھتا ہے، کہتا ہے نہیں یار ابھی بھی وہ بات نہیں بنی، تو ایسا کر لا الہ الا اللہ کا بھی چھوڑ دے، اللہ کا بھی چھوڑ دے، تو خالی محمد رسول اللہ پڑھنا شروع کر۔ تو یہ بھی نہیں کر، یہ بھی ساتھ میں شامل کر لیتا، وہ بھی نہیں چھوڑتا۔ یہ اسی طرح ہو گیا جس طرح ڈاکٹر کی دوائی سے منع کرتا ہے کہ یہ دوائی نہ لو، یہ دوائی لے لو، یہ دوائی نہ لو، یہ دوائی، وہ پچھلی دوائی بھی کھاتا جائے، وہ بھی کرتا جائے، تو پھر فائدے کی بجائے نقصان ہی ہوگا نا۔ اب وہ اہل علم جانتا ہے جو آپ کو بتا رہا ہے کہ کتنی دیر کے لیے اس کو کون سا ذکر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہاں اگر اسے منع کر دے یہ ذکر تم نہ کرو، یہ کر، ارے جو وہ چھڑا کے دوسرا دے رہا ہے وہ بھی تو اسی کا ذکر دے رہا ہے نا، ٹھیک ہے، تو تم وہ چھوڑ کے وہ کر لو۔ اچھا یہ بھی ہوگا۔ اب وہ ذکر کرواتا ہے اونچی آواز، اب اونچی آواز سے کرتے کرتے ایک اسٹیج ایسی آتی ہے کہ وہ یہ ذکر جہر کی اب ضرورت نہیں رہتی، اب ذکر خفی کی طرف وہ لوٹنا شروع ہوتا ہے، پھر اسے ذکر خفی کروا جاتی، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس سے یہاں بھی دلائل، میں بھی دلائلوں کی طرف نہیں آ رہا، میں نے کہا تھا یہ پہلے میں 4 حروف کو پورا کروں گا۔ اب یہ ایک چیز تو میں نے آپ کو بتا دی، اب جب ذکر اللہ کا کرتے کرتے جب وہ اس دل کے اندر ایک خشیت الہی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، وہ بگاہ کسی وقت وہ رو پڑتا ہے۔ جب ایسی کیفیت آنی شروع ہو جائے، سمجھ لو دل پہ تمہارا دل جو ہے نا، وہ اس کی جو صافی چل رہی ہے نا، وہ صاف ہوتا جا رہا ہے، اور اللہ رب العزت کا جو گھر یہ دل ہے نا، یہ صاف ہو رہا ہے۔ تو جب صاف ہو رہا ہے تو اس کی جو انوار و تجلیات کی پہلی لہر ہے نا، وہ آنسوں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ جب یہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے، کبھی کبھار اللہ کا ذکر کرتے کرتے تو یہ آنسو آ جائیں، تجھے اپنی کسی گناہ پر نادم ہو کے رونا آ جائے، تو سمجھ لو دل کے اوپر اثر ہو رہا ہے، تو بہتری کی طرف جا رہا ہے۔
تو بہتری کی طرف جا رہا. اللہ خیر عطا فرمائے. اچھا، اس کو کہتے ہیں خشیت الہیہ. خشیت الہی اس کو کہتے ہیں کہ دل کے اندر اللہ کا خوف آ جائے. جب دل خواب غفلت سے بیدار ہو جائے اور ذکر اللہ کی جو سیکل ہے اس سے آئینہ دل اس قدر شفاف ہو جائے کہ اس میں خیر و شر کی ایک غیبی صورت نقش ہو جائے. غیبی صورت جس طرح حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے کا ایک شعر ہے، وہ اکثر ہم اپنے شجرے کے پہلے پڑھتے ہیں: اے نقشبند عالم نقش مراب بند، نقشن چناب بند کے گوئند نقش بند. جس کا ترجمہ بھی اگر کیا جائے تو یہ ہے کہ اے میرے اللہ، اے میرے مالک، میرے دل کے اوپر، میں اپنی زبان سے تو اللہ 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 کر رہا ہوں، لیکن اے میرے مالک تو میرے دل کے اوپر ایک نقش لکھ دے. نقش کیا لکھ دے؟ میرے دل کے اوپر اللہ کو نقش کر دے. میرے مالک میرے دل کے اوپر اپنے نام کو نقش کر دے. اے نقش بند عالم نقش مراب بند، نقش چناب بند کے گوئند نقش بند. ایک نقش، وہاں سے نقش بندی سلسلہ کی جو ہے نا وہ بنیاد رکھے کہ یہ نقش بندی ہے. بہرحال چلیں، اللہ خیر عطا فرمائے. اب جب ایسا ہو جائے، خیر و شر ایک غیبی صورت نقش ہو جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے: عالم نقش و نگار کرتا ہے، عالم نقش و نگار کرتا ہے اور عارف سیکل یعنی دل کو صاف کرنے کا عمل کرتا ہے. اور سر کی صفائی، ما سوائے اللہ سے اجتناب کرنے، اللہ سے محبت کرنے اور سری زبان کے ساتھ اسماء توحید کا دائمی ذکر کرنے سے حاصل ہوتی ہے. جب انسان یہ صفت حاصل کر لیتا ہے تو مقام 7 کی تکمیل ہو جاتی ہے. مقام 7 کی وہ تکمیل حاصل کر لیتا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز آئندہ ہم حرف واو کی طرف آئیں. جب یہ 2 چیزیں پیدا ہو جائیں نا تو پھر دوستی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے. اور یہ دوستی کا مرحلہ وہ مرحلہ ہے جو عام بندے کی دوستی نہیں ہے، یہ اللہ کی دوستی ہے، اللہ کی ولایت کی طرف جاتا ہے. اب واو کو ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں لیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو آپ نے سنا، جو میں نے آپ کو سنایا، مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دل کو ظاہر اور باطن دونوں طرح سے ہمیں اس کو پاک کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ہمارے سر کی توجہ بھی اللہ اس صفائی کی طرف لگا دے اور ہمارے قلب کی توجہ بھی اللہ صفائی کی طرف لگا دے اور اپنے ذکر سے ہمیں یہ کمال حاصل کر دے کہ ہم ذکر جہری کر کے اپنے آپ کو اس منزل پر لے جائیں جہاں ذکر خفی آتا ہے. اور پھر ذکر خفی کی منزل پر جب بندہ پہنچتا ہے تو پھر اس میں مراقبہ بھی آتا ہے. پھر اس میں مراقبے بھی کئی قسمیں ہیں، پھر وہ بھی آتی. اللہ خیر عطا فرمائے. آئندہ انشاءاللہ العزیز واو پر ہم اپنا نیکسٹ جو ہے نا ہم واو پر بولیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.